اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یکم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، علوم قرآن کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور مسلسل 5 سوالات آپ کی خدمت میں کل عرض کیے گئے تھے کہ جس میں علوم قرآن کسے کہتے ہیں، وحی کسے کہتے ہیں، وحی رسالی کسے کہا جاتا ہے، سبب نزول اور شان نزول میں کیا فرق ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے نوٹ کیا ہوگا اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. آج پھر ہم سرزمین قوم نوا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین حافظ سید مجتبیٰ رضوی صاحب قبلہ. ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور سوالات پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ قبلہ. ہمارے دعوت پہ آپ نے لبیک کہا اپنی مصروفیت کے باوجود، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹھنا ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا قرآن کے سلسلے میں، چونکہ ماہ مبارک رمضان زیادہ سے زیادہ قرآنیات اور قرآن پر کام کرنے کے بہترین موقع ہے ہمارے لیے. تو کل تک کی جو گفتگو ہماری ہوئی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ شان نزول اور سبب نزول میں کیا فرق ہے. آج ہم چلتے ہیں کہ آج پہلا سوال جو ہے ہمارا ہوگا کہ امی کسے کہا جاتا ہے. ایک امی کی الگ سی امی کے معنی بیان کیے گئے ہیں. خود قرآن امی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں ناظرین کی خدمت میں پہنچے اور قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، جو سوال کیا ہے امی کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اختلافی بھی مسئلہ ہے، چونکہ مختلف معانی پیش کیے گئے ہیں. بعض معانی اس لفظ امی کے ایسے ہیں کہ جو شاہ نشان ذات والا صفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. خود دیکھیے اس لفظ کو قرآن نے بعنوان ایک صفت پیغمبر اکرم کے لیے ذکر کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ معبود اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے امیوں کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. یا سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ مومنین وہ کہ جو پیروی کرتے ہیں، تبعیت کرتے ہیں اس رسول کی جو امی بھی ہیں. تو بہت اہم ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ امی کہتے کسے ہیں. کہ 2 طریقے سے اس کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امی کہتے ہیں بمعنی اس شخص کے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لکھنا پڑھنا نہیں جاننا یا جاہل ہونا یا ان پڑھ ہونا یہ ایک نقص ہے. نقص ہے، شرف نہیں کہا، شرف نہیں ہے. اور رسول اکرم چونکہ ہر زمانے میں جو رسول ہوتا ہے وہ افضل امت ہوتا ہے، افضل افراد ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس معنی میں پیغمبر جاہل ہو اور دوسرے پڑھے لکھے ہوں یہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ افضل ہے لوگ پیغمبر اکرم ہے. تو لہٰذا یہ مفہوم قابل قبول نہیں ہے. اور خود ہم اگر آیت پر غور کریں، چونکہ آیت فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یعنی امی ہونا رسول کے لیے ایک فضیلت کا پہلو ہونا چاہیے. اگر امی بمعنی جاہل ہو تو یہ اس میں تو فضیلت کا کوئی رخ نہیں ہے. خدا نبی بھیج رہا ہے اور کہے کہ میں جاہل بھیج رہا ہوں،
جی یہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی کوئی عقل سے تسلیم نہیں، عقل اور صاحب ذوق انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ یہ معنی امی کا صحیح ہو۔ تو امی کا بعض لوگوں نے اسی مفہوم کو دوسرے انداز سے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں امی یہاں پر اگر ہم اس معنی میں بھی لے لیں تو پیغمبر اکرم کے لیے یہ معنی بے معنی جاہل نہیں ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، نعوذ باللہ، بلکہ امی کا مفہوم ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ امی پیغمبر کے لیے اس شخص کو کہا جاتا ہے، جب ہم تشریح کرتے ہیں تو امی یعنی وہ شخص کی جس نے کبھی لکھا اور پڑھا نہ ہو لیکن لکھنا پڑھنا اسے آتا ہے، یعنی اس دنیا میں نہیں پڑھا، اس دنیا میں نہیں پڑھا، کیوں؟ چونکہ وہ علم لے کے آیا، علم لے کے آیا، اس دنیا میں کسی مادی استاد کے سامنے زان و ادب طے نہیں پھر کیا، استاد کے سامنے بیٹھ جائے گا تو استاد افضل ہو جائے گا، احسن تم، یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ علم لدنی لے کے آئے ہیں، اسی لیے قرآن نے بہت اہم اور خوبصورت انداز، ظریف نقطہ ہے، ظریف نقطہ ہے، میں آیت کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 48، ارشاد ہو رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے پیغمبر آپ نے اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی کچھ لکھا، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اگر ایسا ہوتا تو بہت سے لوگ اس میں شک کرتے ہیں، یعنی اگر مادی دنیا میں رسول اکرم ظاہری طور پر جیسے بچے کو بھیجتے ہیں لوگ مکتب استاد کے پاس، مدرسے، اسکول بھیجتے ہیں، اگر اس طریقے سے پیغمبر کسی مادی استاد کے سامنے جاتے، کوئی دنیا میں ان کو کچھ سکھاتا اور کسی کی شاگردی اختیار کرتے، کچھ لکھتے کچھ پڑھتے، تو بہت سے لوگ قرآن کی حقانیت میں شک کرتے کہ قرآن کو بھی یعنی کسی اور نے پیغمبر اکرم کو سکھایا ہے، یعنی پیغمبر اللہ کی جانب سے کلام لے کے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ تو کسی استاد نے، انما یعلمہ بشر، سورہ نحل کی آیت ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کسی بشر کا سکھایا ہوا کلام ہے، یہ کلام خالق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم کو کسی دنیاوی طور پر نہ کسی کتاب کو پڑھایا، نہ کسی چیز کو پیغمبر نے کبھی لکھا تھا کہ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے قرآن کے بارے میں۔ البتہ روایات جب ہم دیکھتے ہیں تو روایات میں ایک اور مفہوم بھی امی کا ملتا ہے۔ میں ایک حوالہ عرض کر دوں، جو لوگ اہل ذوق ہیں اور کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ تفسیر البرہان کی طرف رجوع کریں، اسی سورہ جمعہ کی بالکل ابتدا میں جو جس آیت کی تلاوت میں نے شروع میں کیا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس آیت کے ذیل میں حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہاں پر امی سے مراد یعنی اہل مکہ ہیں، کیوں؟ چونکہ مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، لہٰذا جو ام القریٰ سے جو منسوب ہوگا تو اسے امی کہا جائے گا، والمکۃ من امہات القریٰ، چونکہ خود قرآن میں بھی ارشاد ہو رہا ہے سورہ انعام میں لتنذر ام القریٰ ومن حولها، کہ پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا تاکہ ام القریٰ کو انذار کریں، آگاہ کریں، اور اطراف ام القریٰ تمام کائنات کے لیے۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پیغمبر تمام عالمین، تمام دنیا والوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کی رسالت مخصوص ہے مکے سے، لیکن چونکہ بھیجنے کا مقام یعنی جو جگہ جس شہر میں بھیجے گئے وہ مکہ تھا، لہٰذا امی کہا جانے لگا، اور انہی مکے والوں میں سے تھے تو امین کہلائے، تو لہٰذا امی یہاں پر یعنی مکے والے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، یعنی مکے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، یعنی مکے والوں میں سے ہی تھا، تو یہ گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ مکی تھے، جی مکی تھے۔ تو خلاصہ کلام میں خلاصہ کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، دیکھیے جو مفہوم امی کا پہلا مفہوم تھا وہ قابل قبول نہیں ہے رسالت باب کے لیے، لیکن جو دوسرا دونوں مفہوم ہے، دوسرا اور تیسرا معنی، یہ پیغمبر کے لیے قابل قبول ہے، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث سے معیدات بھی موجود ہیں جی پاس۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تین مفہوم ہو سکتے ہیں امی کے، ایک یہ کہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ قابل قبول نہیں ہے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، دنیا سے کسی نے نہیں پڑھا، یہ قابل قبول ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ مثلا اہل مکہ تھے، اور جزاک اللہ بہت عمدہ۔ تو جب آپ قرآن کی آیت سے ہمارے ناظرین کو بتا چکے کہ رسول اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتے تھے اور کبھی نہ انہوں نے لکھا، تو پھر یہ جو ہمارے یہاں کاتبان وحی کا سلسلہ ہے تو یہ کہاں سے آئے؟ جب رسول اللہ خود نہیں لکھتے تھے کون لوگ تھے جو کاتب؟ یہی آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، پیغمبر نے کچھ نہیں لکھا
اگرچہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہی جو میں نے ابھی تفسیر البرہان کا حوالہ دیا اس میں کہ پیغمبر اکرم 72 یا 73 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 72 یا 73، چونکہ رسول اکرم معلم بشر ہیں. کیسے معلم ہو سکتا ہے کہ جو خود ہی نہ جانتا ہو؟ تو پیغمبر لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. کان یقرأ ویکتب ب72 او 73 لغتا، یعنی 73 یا 72 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تفسیر برہان میں یہ بات ہے کہ 72 اور 73 زبانوں میں پیغمبر اکرم حدیث باقاعدہ. تو یہ لیکن مصلحتاً پیغمبر نے خود قرآن نہیں لکھا. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو پیغمبر اکرم آیتوں کو تلاوت کر کے لوگوں کے سامنے سناتے تھے. جب رسول اکرم تلاوت فرماتے تھے تو اصحاب رسول میں بعض ایسے افراد تھے کہ جن کا حافظہ قوی تھا، وہ حفظ کرتے تھے، فوراً کوشش کرتے تھے کہ آیت کو فوراً ذہن نشین کر لیں. اور بعض ایسے افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. البتہ اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ آج کے دور طرح قلم کاغذ نہیں، ایسا نہیں تھا. اور مشہور جو قول ہے کہ کہتے ہیں نا عصر جاہلیت، یعنی رسالت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، نزول قرآن سے پہلے کا دور، اس کو عصر جاہلیت کہا جاتا ہے. چونکہ واقعاً جاہلیت عروج پہ تھی. جہالت یعنی بہت کم ہی ایسے افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. فقر علم اور فقر علم، یہ جاہلیت یعنی لکھنے کے اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے جہالت اس حد تک جہالت تھی کہ لوگ اپنا نام اور کنیت ابو جہل رکھتے تھے، یعنی اس پر فخر کرتے تھے. جبکہ یہ مقام مذمت ہے، مقام مدح و ستائش نہیں ہے، لیکن دور ہی ایسا تھا. تو کم افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن پیغمبر اکرم نے بعض افراد کو یہ حکم دیا کہ آیات قرآن کو لکھا کریں. اس سلسلے میں چونکہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے مکے میں، تو مکے میں سب سے پہلے جو کاتب وحی تاریخ میں جن کا نام ذکر ہوا ہے، جن کا نام ملتا ہے تاریخ میں، وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. امیر المومنین علیہ السلام قرآنی آیتوں کو لکھا کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے کاتب وحی امیر المومنین علیہ السلام ہے. بلکہ امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا اسی خطبے میں کہ جب بھی کوئی کچھ آیتیں نازل ہوتی تھی میں لکھتا تھا. تو جب مولا کائنات نے یہ فرمایا، اصحاب میں سے کسی نے ایک سوال پوچھا ایک بات کہ اگر یا امیر المومنین جب آپ نہیں ہوتے تھے اور کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو کیا کرتے تھے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں موجود نہیں ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم خود مجھے بلا کر کہتے تھے جب تم نہیں تھے تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور میں فوراً انہیں قلم بند کرتا تھا. تو یہ فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کی ہیں. یہ فرماتے ہیں ما من آیت الا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ رسول اکرم نے مجھے ان آیتوں کا اقراء کیا، یعنی املا کیا، اور میں نے ان آیتوں کو لکھا ہے. تو سب سے پہلے کاتب وحی امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور یہ مکے کے حوالے سے. البتہ مدینے میں جو سب سے پہلا نام ملتا ہے تو یہ کتابت وحی کا سلسلہ امیر المومنین کا آخر تک رہا ہے. لیکن خود مدینے میں یعنی ہجرت کے بعد سب سے پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے کاتبین وحی کے حوالے سے، وہ ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی، جن کا نام ابی بن کعب ہے. ابی بن کعب کا نام کاتبین وحی میں ملتا ہے. یعنی مدینے میں ہجرت کے بعد میں جو ہے پہلے کاتب وحی امیر المومنین علیہ السلام، اور مدینے میں جو آتے ہیں وہ ابی بن کعب ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بعض نام ملتا ہے. ابن ارقم کا نام ملتا ہے، زید ابن ثابت کا ملتا ہے، اور بھی کاتبین وحی کا نام ملتا ہے. بعض کتابوں میں 40 نام تک ذکر ہے. البتہ یہ جو 40 نام تک ذکر ہے یہ زیادہ تر ایسے افراد تھے جو کبھی کبھی ایک چند آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن مستقل طور پر کہ جو کاتبین وحی کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، یہ وہی جو اہم نام ہے جنہوں میں نے عرض کیا. قرآن کے لیے حوزہ معصومہ قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، جس میں 1 سال کا کورس مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، 2 سال کا کورس عالمہ کی سرٹیفکیٹ، اور 3 سال کا کورس جس میں معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اور اس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے 31 مارچ 2023. 1 اپریل سے کلاسیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں. جزاک اللہ، بہت عمدہ. اور یہ بہت ہی بہترین عنوان ہے کہ کاتب وحی کو ہم پہچان سکیں، تاکہ مثلا مکے میں کون تھا، مدینے میں کون تھا. تو اس حوالے سے بھی یہ مسئلہ بہت اہم ہے، چونکہ بعض غیر مسلموں نے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن تو
جیسے رسول اکرم کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، بعدی خلیفہ اول یا خلیفہ سوم کے زمانے میں لکھا گیا، لہٰذا قرآن میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ مکمل قرآن خود زمانے رسالت مآب میں مکمل قرآن تھا، مکتوب صورت میں بھی تھا۔ قرآن شفاہی تو لوگوں کے ذہنوں میں، سینوں میں تھا، وہ تو اپنے جگہ پر ہے، لیکن کتبی شکل میں یعنی کتابت شدہ بھی پورا قرآن موجود تھا عصر رسالت میں، چونکہ بعض اعتراض جو کرتے ہیں عصر خلیفہ سوم میں اسے جمع کیا گیا۔ ہاں، وہ جو مختلف نسخے تھے، مختلف نسخے، ان کو یکجا کر کے ایک نسخہ بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے اصل قرآن کتابت رسول اکرم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، یہ کاتبان وحی کے سلسلے میں جو گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن عصر پیغمبر میں مکتوب صورت میں موجود تھا، خلیفہ سوم کے زمانے میں نسخے جمع کر کے ایک نسخہ بنا دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہماری قبلہ کے کاتبان وحی کون تھے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سارا قرآن مکے میں تو نازل نہیں ہوا ہے، کچھ مکے میں نازل ہوا، کچھ مدینے میں نازل ہوا، تو ہمارے ناظرین کیسے پہچانے کہ کون سی آیات یا سورہ مکی ہیں، کون سی آیت اور سورہ مدنی ہے؟ قرآن پہ ہم جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے ہذہ سورۃ مکیہ مثلا یا مدنیہ، تو یہ شناخت کیسے ہوگی کون سے سورہ مکی ہیں اور کون سے سورہ جو ہے مدنی؟ جی، یہ بھی مربوط سوال ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ مکی اور مدنی کہتے کسے ہیں؟ مکی یعنی مکے والے، اور مدنی یعنی مدینہ والے سورہ۔ کچھ سورہ مکے والے ہیں، کچھ سورہ مدینہ والے ہیں، یا کبھی کبھی آیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہونے والی آیت ہے، یا مدنی یعنی مدینہ میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے جو معیار علماء نے بیان کیا ہے وہ 3 اہم ملاک اور معیار ہیں۔ ایک معیار زمان کا اعتبار سے ہے، یعنی ہم زمان کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی ایک زمانہ ہے کہ جس سے پہلے مکی ہیں اور اس کے بعد مدینہ، وہ زمانہ ہجرت ہے۔ یعنی اگر ہم ہجرت کو ایک اہم زمانہ دیکھیں تو یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئے، یعنی معیار اپنا ہجرت کو بنائیں، یعنی کسی زمانے کو ملاک بناتے ہیں، وہ زمانہ ہجرت ہے۔ یعنی چونکہ پیغمبر پہلے مکے میں تھے، تو جب تک پیغمبر نے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ کی طرف، جتنے بھی سورہ نازل ہوئے ان سوروں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے، یعنی جس وقت مدینہ پہنچے ہیں، جو راستے میں بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلائیں گے، لیکن جس وقت مدینہ پہنچ گئے، یعنی پہنچنا مدینہ، اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئے یا جو آیتیں نازل ہوئیں ان سوروں کو مدنی سورہ کہا جائے گا یا مدنی آیتیں کہی جائیں گی۔ یہ پہلا ملاک ہے، یعنی ہجرت۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا مدینہ پہنچ گئے، اب مدینہ سے اگر مکے کی طرف آ رہے ہوں دوبارہ۔ اچھا سوال ہے۔ اگر مدینہ کے پہنچنے کے بعد، جیسے صلح حدیبیہ کے وقت یا فتح مکہ کے وقت پھر مکے چلے گئے، تو ان آیتوں کو ہم مدنی کہیں گے، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ملاک ہمارے لیے یہ زمانہ ہے۔ تو یہ پہلا ملاک ہے۔ دوسرا ملاک یہ ہے کہ ہم مکان کو دیکھیں، پہلا زمان تھا، یعنی زمانہ ہجرت، اب مکان۔ اور دوسرا معیار اور ملاک ہے مکان کے اعتبار سے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، یعنی جب آیت نازل ہو رہی ہے یا سورہ نازل ہو رہا ہے تو پیغمبر اکرم کہاں تشریف فرمائیں۔ اگر مکے میں ہیں یا اطراف مکے میں ہیں تو ان آیتوں کو، ان سوروں کو مکی کہا جائے گا، اور اگر مدینہ میں ہیں تو ان آیتوں کو، ان سوروں کو مدنی کہا جائے گا۔ اس معیار کا لازمہ یہ ہے کہ اگر ہجرت کے بعد بھی اگر پیغمبر مکے دوبارہ آ گئے ہیں فتح مکہ کے وقت، اور وہاں پہ کوئی سورہ نازل ہو رہا ہے تو اس سورہ کو ہمیں مکی کہنا ہوگا، چونکہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ یا اگر بعض لوگوں نے اس پر ایک اشکال یہ کیا ہے کہ اس معیار پر اشکال یہ ہے کہ اگر پیغمبر نہ مکے میں ہیں نہ مدینہ میں، کہیں اور چلے گئے ہیں اور کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ سورہ نازل ہوئیں، انہیں ہم کیا کہیں گے؟ مثلا پیغمبر جب طائف چلے گئے ہیں، کچھ آیتیں وہاں نازل ہوئی ہیں، کچھ سورہ نازل ہوئے، یا مثلا کسی اور شہر میں چلے گئے، بعض جنگ میں ہوتا ہے، جیسے جنگ خیبر کے وقت یا جنگ خندق کے وقت پیغمبر مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے باہر چلے گئے ہیں، احد، منطقہ احد پہ چلے گئے ہیں، منطقہ بدر میں چلے گئے ہیں، تو یا تو تمام علاقوں کے عنوان سے سوروں کے عناوین ہوں، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے یہ غالبیت کے بنا پر، یعنی زیادہ تر، یعنی زندگی 2 حصوں میں تقسیم کی ہے نبی کریم کی، مکے میں اور مدینہ، چونکہ غالباً مکی یا مدینہ، لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں غالباً جاتے ہیں وہاں کو۔ تیسرا ملاک اور معیار خود آیات یا سوروں کے مضامین اور موضوعات ہیں۔ مثلا
جہاں پر یا ایھا الناس استعمال ہو رہا ہے یہ سورہ مکی کہلائیں گے، لیکن جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے تو یہ سورہ مدنی ہے، چونکہ مکے میں ایمان کم تھا۔ احسن، مسلمانوں کی تعداد مکے میں کم تھی اور مدینہ میں زیادہ تر جو خطاب صاحبان ایمان بظاہر صاحبان ایمان، چونکہ کچھ منافقین بھی تھے نا بیچ میں، لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں بظاہر صاحبان ایمان۔ لیکن ان تینوں ملاک میں زیادہ جو مشہور قول پایا جاتا ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی وہی ہجرت کو اگر ہم اپنا رکھیں تو ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئے وہ مکی ہیں۔ اب یہیں پر میں اشارہ بھی کر دوں عدد کے بارے میں، پورے قرآن میں چونکہ 114 سورہ ہیں، ان تمام سوروں میں سے 86 سورہ یعنی 86 سورہ مکی سورہ ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں، اور 28 سورہ ایسے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے، یعنی مدنی سوروں کی تعداد 28 ہے۔ بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ یہ مکی اور مدنی سوروں کی کیفیت تھی اور جو آپ نے ہمارے ناظرین کو بیان بتایا، اور ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں ناظرین آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کے بعد قبلہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورہ مثلا الحمد ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، اس طرح سے نساء ہے، چلتی جا رہی۔ یہ ترتیب ہمارے پاس جو قرآن کی ہے یہ پائی جاتی ہے 114 جیسا کہ سورہ آپ نے بتایا۔ تو کیا یہی ترتیب نزولی ہے یا نہیں؟ نزولی ترتیب الگ ہے اور ابھی مصحف جو ہمارے پاس ہے مصحفی ترتیب الگ ہے، ایسا کچھ ہے؟ جی، میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے، اس سے پہلے جو مکی و مدنی کے حوالے سے گفتگو تھی، ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ مکی و مدنی سوروں کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے پہچان لیا کہ یہ سورہ مکی ہے یا یہ سورہ مدنی ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، اس کا فائدہ خود قرآن کو سمجھنے میں پیش آتا ہے، چونکہ جب ہم جان لیں گے کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی، یعنی یہ پہلے نازل ہوا ہے، یہ بعد میں نازل ہوا، خود سوروں کی ترتیب، چونکہ آپ نے ابھی سوال نزول کے حوالے سے کیا، لہٰذا میں اس بات کو عرض کر دوں، خود نازل ہونے کی ترتیب فہم قرآن کے لیے مفید و مؤثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ قرآن میں، علوم قرآن میں ایک بحث ہے جسے کہا جاتا ہے ناسخ اور منسوخ، یعنی ناسخ یعنی ایک آیت پہلے نازل ہوتی، پھر حکم اس کا بدل گیا، ایک اور آیت نازل ہو گئی، یعنی حکم بدل گیا، دوسری آیت نازل ہو گئی، تو وہ آیت ہو جائے گی ناسخ، پہلی آیت جو تھی وہ منسوخ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پہلے کون سا سورہ نازل ہوا، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، ورنہ ناسخ منسوخ پتہ نہیں چلے گا، ورنہ پتہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا مکی اور مدنی کا شناخت کا فائدہ یہ ہے، ان سوروں کو پہچان لیں۔ یا مثال کے طور پر بعض فقہی مطالب ہیں، یعنی احکام شرعی سے ان کا تعلق ہے، ان میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے کون سا حکم نازل ہوا، بعد میں کون سا حکم نازل ہوا۔ اسی طریقے سے کلامی یعنی اعتقادات سے متعلق بعض مطالب ہیں کہ ہم جب تک یہ نہ پہچانیں گے یہ مکی یا مدنی، اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ فضائل اہل بیت کے بارے میں، چونکہ آپ جانتے ہیں بعض افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ فضائل اہل بیت کو چھپایا جائے، انکار کیا جائے، لیکن اگر ہم یہ جانیں گے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی تو ہم فضیلت اہل بیت کو بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کر کے ایک بات کو آگے بڑھاؤں، وہ مشہور معروف جو سورہ دہر یعنی سورہ حل عطا ہے، یہ مشہور ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے روزے رکھے اور وہ روٹیوں کو دے دیا مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اب یہاں پر ایک روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ یہ سورہ دہر مکی سورہ ہے۔ اگر اب اس کو مان لیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی اس وقت اہل بیت اطہار کا وہ وجود ہی نہیں تھا، چونکہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، نہ حسنین علیہ السلام تھے، تو لہٰذا یہ واقعی ختم ہو جائے گا، فضیلت کا رخ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ مدنی یہ سورہ مدنی ہے، اور تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ مدنی، تمام مفسرین سے مراد یعنی اہم مفسرین من جملہ عبداللہ ابن عباس کی جو مشہور امام المفسرین جنہیں کہا جاتا تھا، عبداللہ ابن عباس سے اس سورہ کو یعنی انہوں نے مدنی ذکر کیا ہے۔ اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ اصلاً مکے میں اسیر کا تصور ہی نہیں تھا، اسیر کا تصور تو اس وقت ہے کہ جب اسلامی حکومت مدینے میں تشکیل پائی، وہاں پر اسیر کا تصور، وہاں تو آزاد تھے، وہ تو سب آزاد تھے۔ لہٰذا یہ اگر ہم پہچان لیں گے کہ یہ مکی یا مدنی سورہ ہیں تو ہم فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو آپ نے سوال ترتیب النزول کے حوالے سے کیا، اس سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مسلم ہے کہ نزول قرآن میں سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ علق یعنی سورہ اقرا تھا۔ اس طریقے سے سوروں کی
ترتیب نزولی اعتبار سے کچھ اور تھی، اور اس وقت جو قرآن میں مصحف میں یعنی قرآن شریف میں جو ترتیب ہے یہ کچھ اور ہے۔ ترتیب نزول میں اور موجودہ ترتیب میں فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ترتیب نزول کو ہم دیکھیں گے، سورہ علق، سورہ قلم، سورہ مزمل، سورہ مدثر، یعنی ترتیب نزول الگ ہے، ترتیب نزول الگ ہے، اور جو آج کا قرآن ہے ہمارا، اس کا ترتیب اس کی جو ہے وہ یہ الگ ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن بعد میں، یہ قرآن موجودہ ترتیب بھی زمانے رسالت مآب میں ہو چکی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن نے، خود رسالت مآب نے فرمایا سورہ حمد کا نام فاتحۃ الکتاب، فاتحہ یعنی ابتدا، جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلے کون سا سورہ ہے؟ سورہ الحمد ہے، جبکہ سورہ حمد نزول کے اعتبار سے 5واں سورہ کی جو نازل ہوا ہے، لیکن خود رسالت مآب کی جانب سے اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب رکھنا یہ دلیل ہے کہ قرآن اس موجودہ ترتیب میں بھی زمانہ رسالت مآب میں موجود تھا قرآن، اور یہ ترتیب مصلحت کے تحت پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ اس ترتیب کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا جائے۔ اور اس کے ایک اور دلیل بھی میں عرض کر دوں کہ خداوند رسالت مآب نے فرمایا کہ خداوند متعال نے ہمیں سور طوال عطا کیا ہے۔ سور طوال کون سے سورہ ہیں؟ سورہ بقرہ، ابتدائی جو سورہ بڑے ہیں، سورہ بقرہ 7 سورہ ہیں جن کو 7 بڑے سوروں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر ہم دقیق شمار کریں گے تو سوروں کی تعداد 8 بنتی ہے، لیکن سورہ انفال اور توبہ کو ملا کے، چونکہ توبہ میں سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے، لہٰذا انفال اور توبہ کو ملا کے ہم 7 سورہ کہتے ہیں، حالانکہ سورہ الگ الگ ہیں، 8 ہیں، لیکن مشہور ہے سبع طوال کے نام سے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سور معین عطا کیا ہے۔ سور معین وہ ہے کہ جن کی آیات 100 سے اوپر ہے، 108 آیتیں، 107 آیتیں، 110، 111۔ مثلا سورہ یونس سے لے کر کے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تقریباً سورہ مریم تک، یہ ان سوروں کو سورہ معین کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سور مثانی عطا فرمایا۔ مثانی وہ سورہ جن کی تعداد 100 سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سور مفصلات عطا کیا، مفصلات جن کی تعداد کم ہے، یعنی سورہ یاسین سے لے کر کے آخر قرآن تک چھوٹے چھوٹے سورہ۔ یہ ہمارا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے پیغمبر کے زمانے میں یہ ترتیب سوروں کی یہی تھی۔ جی بہت عمدہ، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ناظرین، یہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی گفتگو یہ تھی کہ امی کسے کہا جاتا ہے، کاتبان وحی کون تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب ہم نے قرآن مکی ہے، مدنی سورہ کون ہے، مکی سورہ کون ہے، اور کیا فرق ہے ترتیب نزولی میں اور ترتیب مصحفی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر اسی طرح سے نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ قرآن کے لیے حوزہ معصوم قم میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، جس میں 1 سال کا کورس مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، 2 سال کا کورس عالمہ کی سرٹیفکیٹ، اور 3 سال کا کورس جس میں معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے۔ اور اس کی رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے 31 مارچ 2023۔ 1 اپریل سے کلاسیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔